إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس شخصیت، اس ذات کا ذکر کرنے والا ہوں جو اسلام کے لیے ایک شیر ثابت ہوا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو بہت بڑی طاقت بخشی تھی، جن کے بارے میں صحابہ کرام کا کہنا تھا ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں تب سے برابر ہماری عزت میں بڑھوتری ہوئی ہے، اسلام کا کلمہ دنیا میں پھیلتا ہی چلا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند نمایاں پہلو آج کے اس خطبہ جمعہ میں رکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں بڑے طاقتور تھے اور زمانے اسلام میں بھی بڑے طاقتور تھے۔ جاہلیت میں یہ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، ان کے والد محترم ان کو بکریاں چرانے کے لیے صحراؤں میں بھیجا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 یا 14 بیویاں تھیں۔ ان کی بیویوں کی لسٹ میں ایک حضرت علی کی بیٹی بھی ام کلثوم ہیں، جن سے حضرت عمر کے 2 بیٹے ہوئے تھے، اولادیں بھی ہوئی۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کے اعلان کیا، اس وقت قریش میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، ان 17 لوگوں میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، لیکن ابھی اسلام یہ نہیں لائے تھے۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہے، وہ اسلام کا شیر ہے جس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، خواہش ظاہر کی تھی، کاش کہ یہ بندہ اسلام لے آتا، اور بارگاہ رب میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی فرما دی تھی
सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में 3681 नंबर पर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, जिस सरजमीन पर मैं रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, जहाँ मैंने अपनी रसालत की शुरुआत की, अपनी दावत की बुनियाद रखी है, दुश्मन बड़े हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनसे मुझे उम्मीद भी है। आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बि हाज़ैनि अर्रजुलैनि इलैक बि अबी जहलिन और बि उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस मक्के की सरजमीन पर अबू जहल और उमर फारूक तेरी निगाह में जो बेहतर है, जिसको तू चाहता है, ऐ अल्लाह उसे इस्लाम की इज्जत से सरफराज फरमा दे, ऐ अल्लाह उसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। नबी ये पाक की मुराद थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने दुआ में उनको मांगा था, अल्लाह मुझे उमर दे दे, अल्लाह मुझे उमर अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन की हिकमत जानती थी। रब्बुल आलमीन ने अबू जहल को इस्लाम का दुश्मन बनाया और उमर फारूक इस्लाम के शेर बन के उभरे और फारूक बन के इस्लाम में आ गए। उमर फारूक के इस्लाम लाने का जो वाकया बयान किया जाता है कि अपनी बहन के घर गए और अपनी बहनोई से लड़ाई हुई, सूरह ताहा उनकी बहन ने बहनोई ने पढ़ के सुनाया, फिर इस्लाम लाए। ये वाकया मशहूर तो है, लेकिन मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन के तरीके पर सही नहीं है, लिहाजा ये वाकया मैं नहीं बयान करता। बहुत सारी बातें बयान की जाती है हज़रत उमर के इस्लाम लाने के ताल्लुक से। खुलासा कलाम इनके इस्लाम लाने का जो सबब बना वो ये कि उमर फारूक गाए बगाए इस्लाम की ताकत को और इस्लाम की सच्चाई को समझने लगे थे, क्योंकि पढ़े लिखे शख्स थे। वो भांपने लगे थे कि हाँ ये सही चीज है, और धीरे धीरे उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बढ़ती गई। एक दिन आया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही उमर फारूक है जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर उम्मत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बात की जाती है, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इल्हाम किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत में वो उमर है। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब की रिवायत 3686, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी को अल्लाह नबी बनाता, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला न बंद हुआ होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उमर फारूक को मेरे बाद नबी बनाता। नबूवत की, नबी होने की सारी खुसूसियात मौजूद थी, सारी वो अहलियत एबिलिटी मौजूद थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बना दिया कि खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूलों की फहरिस्त मोहम्मद अरबी भी खत्म हो जाती है। अगर अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी आना होता तो उमर फारूक आते। उमर फारूक की फजीलत आप देखते जाइए, कितनी इनकी फजीलतें क्या हैं। सहाबी का यही बयान इनकी फजीलत के लिए काफी है कि जब से उमर आए हम सर उठाकर जीना सीख गए, सर उठाकर नमाज पढ़ना सीख गए, खाने काबा की सहन में नमाज पढ़ने की हमारी हिम्मत होने लगी, वहां बैठ के हम बातचीत करने लगे, किसी की मजाल नहीं थी कि हमें रोक के दिखाए। उमर ने जब हिजरत करनी हुई तो कहा, लोगों मुसलमान तुमसे डर के जाते हैं और तुमने उनको डरा रखा है, तुमने उन पर जुल्म कर रखा है। यह उमर मक्के की गलियों को छोड़ के जा रहा है, जिसको जरूरत है उमर को रोक के दिखाए। उमर फारूक बड़े जांबाज थे, बड़े बेबाक थे, इस्लाम के सच्चे सिपाही थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दीन की गवाही दी थी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 2390 हदीस का नंबर है। अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने ख्वाब देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के कपड़े जो पहने हुए हैं, उनके कपड़े गर्दन से नीचे तक नहीं आ रहे हैं, बस सीने तक ही उनके कपड़े हो जा रहे हैं। और कुछ लोगों के कपड़े
گردن سے کمر تک آ رہے ہیں، کچھ کے اور نیچے جا رہے ہیں، لیکن میں نے عمر فاروق کو دیکھا کہ ان کا کپڑا اتنا زیادہ لمبا تھا کہ وہ زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا فما اول ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہوا کہ عمر فاروق کا دین بڑا مضبوط ہوگا، عمر فاروق کا دین بڑا چلن والا ہوگا، دیر تک چلتا جائے گا، عمر فاروق کے دین کی باتیں لوگ کرتے رہیں گے۔ یعنی عمر فاروق کے دینداری کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خواب بھی دیکھا۔ اور مسلم شریف کی اگلی حدیث 2391 نمبر پہ حضرت عمر فاروق کے علم کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں خواب میں دودھ پی رہا ہوں، دودھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نوش کر رہا ہوں، میرے سامنے دودھ رکھا گیا ہے، پیتا جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ میری انگلیوں کے درمیان سے دودھ بہتا چلا گیا اور میں پیتا جا رہا ہوں، میرے پاس جو دودھ بچتا ہے میں خواب ہی میں عمر فاروق کو دے دیتا ہوں۔ صحابہ پھر پوچھنے لگے اللہ کے نبی فما اول ذالک، اے اللہ کے نبی آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہو، کیا تعبیر کرتے ہو؟ اس خواب کا کیا مطلب ہوا کہ آپ دودھ پی رہے ہو اور عمر فاروق کو بھی آپ نے دودھ پلایا؟ اللہ کے نبی نے اس خواب کا مطلب یہ بتایا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمر فاروق کے پاس علم کی دریا ہوگی، علم ان کے پاس بہت زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ مفہوم ہوا کہ حضرت عمر کے پاس علم زیادہ ہوگا، اور یقیناً دودھ اور علم کا بڑا گہرا ربط ہے۔ جس طرح سے جسم کی غذا دودھ ہوا کرتی ہے، اور سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ایک انسان کو غذا کے طور پہ چاہیے، تمام نیوٹریشن اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو جس طرح سے جسم کی غذا دودھ ہوتی ہے ایسے ہی روح کی غذا علم ہوا کرتا ہے۔ علم بھی نفع بخش ہے، دودھ بھی نفع بخش ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے تعبیر فرمائی کہ دودھ کا مطلب یہ ہوا کہ علم عمر فاروق کو عطا کیا جائے۔ حضرت عمر کی فضیلت یہ ہے، بخاری شریف کے اندر 3679 میں ایک حدیث پاک آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت میں لے جایا گیا، جنت میں چل رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت قصرا بفنائہ جاریۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، محل کے آنگن میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک دوشیزہ کو دیکھا، بعض روایت کے مطابق وہ وضو کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے محل دیکھا، محل کے اندر ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر کے اندر چل کے دیکھوں تو یہ کس کا گھر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس محل کے نگہبانوں سے پوچھا لمن ھذہ، یہ کس کا محل ہے، یہ کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا لعمر بن الخطاب، اے اللہ کے نبی یہ آپ ہی کی امتی میں سے حضرت عمر فاروق کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے اس میں جانے کا ارادہ کیا مجھے عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی، میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور میں واپس چلا آیا۔ حضرت عمر کے سامنے جب اللہ کے نبی نے یہ منظر بیان فرمایا، عمر کہنے لگے بی ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا؟ اے اللہ کے نبی آپ کو میرے گھر میں آنے جانے کی پوری اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے لیے جنت میں محل دے گا جس میں دوشیزائیں ہوں، یعنی عمر فاروق جنتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جنت میں محل پانے والے ہیں، یہاں تک نبی پاک کی حدیث پاک بتلا رہی ہے۔ حضرت عمر کا وہ روب و دبدبا تھا، اپنی بیوی تو ڈرتی تھی، دوسروں کی بیویاں حضرت عمر کو دیکھ کے پردہ کرنے لگتی تھی، حضرت عمر کی آہٹ پا کے ڈر جایا کرتی تھی۔ نبی پاک کی خود ازواج مطہرات عمر فاروق کے روب و دبدبے سے ڈرتی تھی۔ بخاری شریف کتاب و اصحاب النبی 3683 نمبر پہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک مرتبہ قریش کی عورتیں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی تھی اور کچھ مطالبہ کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے دستک دی، دروازے پہ اجازت مانگی، میں اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت مل گئی۔ عمر فاروق کی آہٹ جیسے ملتی ہے ساری عورتیں پردہ کرنے لگتی ہیں، دوپٹہ اوڑھنے لگتی ہیں،
یعنی اپنے چہرے کو چھپانے لگتی ہیں اور سلیقے کے ساتھ وہیں باادب کھڑی ہو کر پردے میں جانے کی تیاری کرنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی کا مسکراتا ہوا چہرہ حضرت عمر کے سامنے آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اضحک اللہ سنک، اے میرے نبی، اے محمد عربی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، یہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ میں جان سکتا ہوں۔ فرمایا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر میرے پاس یہ کچھ عورتیں تھیں، جب تم نہیں آئے تو یہ مجھ سے بحث کر رہی تھی، جب تم آئے یہ اٹھ کے یہاں سے چلی گئی، تمہاری حیبت نے ان کو یہاں سے بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ تو زیادہ حق آپ رکھتے ہیں، ان کو آپ سے ڈرنا چاہیے، ان کے دل میں آپ کی ہیبت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے یہ بات کہی، پھر عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے اپنی جان کی دشمنوں، اے عورتوں، تمہیں نبی کی ہیبت کھانی چاہیے، تم مجھ سے ڈرتی ہو، تم مجھ سے ہیبت کھاتی ہو۔ عورتوں میں سے کسی نے جواب دیا اے عمر، تم سے ہم کیوں نہ ڈرے، تمہاری ہیبت ہمارے دلوں میں کیوں نہ آئے، تم ذرا جو سخت مزاج کے ہو، ذرا تم جو سنگ دلی سے کام لیتے ہو، تم ذرا کسی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو جو ڈانٹ دیتے ہو، اس لیے ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اے عمر فاروق، جس کے ہاتھ میں محمد عربی کی جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک غیر فجا غیر فجی۔ اے عمر فاروق، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تو انسان ہے، یہ تو صرف نازک ہے، یہ تو عورت ہے جو تم کو دیکھ کر اپنے گھر اپنی جگہوں کو بدل لے۔ عمر فاروق، جس گلی سے تو گزرتا ہے، جس راستے سے تو جاتا ہے، شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ بھی بھاگ جاتا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے، وہ بھی اپنے راستے تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ یہ تیری ہیبت ہے، یہ تیرا ڈر ہے جو شیطانوں کے دلوں میں بھی ہے۔ عمر کی حیبت ان کے روب و دبدبا کے تعلق سے بڑی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت کالی کلوٹی کسی غزوے کے بعد نبی جب تشریف لاتے ہیں مدینے میں، آ کے سامنے کہتی ہے اے اللہ کے نبی، آپ کی محبت میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر آپ صحیح سالم واپس مدینہ آ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ دف، جس کے سلسلے میں علماء کے اندر اختلاف ہے کہ شادی اور خوشی کے موقع پر بجانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں نے یہ نظر مانی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نظر مانی تھی تو پوری کر لو۔ وہ عورت بجانے لگی، اس کے ارد گرد کچھ لڑکیاں بھی موجود ہو گئی چھوٹی چھوٹی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عمر فاروق تشریف لے آئے، اس نے دف کو پھینکا اور اسی دف کے اوپر وہ عورت بیٹھ گئی۔ عمر کو دیکھ کر ڈر گئی کہ عمر فاروق کے میں غصے کا شکار نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کو جب دیکھ کر وہ بیٹھ گئی، حضرت عمر سے نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تجھ سے شیطان بھی بھاگتے ہیں، یہ تو عورت ہے، یہ تو بچیاں ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک کوئی چھوٹی سی لڑکی تھی جو رقص کر رہی تھی، اور اس کے ارد گرد کچھ بچے تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم کی بھی نظر پڑتی ہے، حضرت عائشہ کو بھی اللہ کے نبی اس منظر کو دکھاتے ہیں اور اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، عمر کو دیکھتے ہی سارے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں کے شیطان بھی اور شیطانوں کے شیطان بھی عمر کو دیکھ کر راستہ بدل جاتے ہیں اور بھاگ جایا کرتے ہیں۔ یہ عمر کی حیبت تھی، یہ عمر کا روب تھا، یہ عمر کا دبدبا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو فاروق کا خطاب دیا تھا۔ آپ فاروق کا مطلب ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان ڈٹ کر فیصلہ کر دے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے۔ اس لیے عمر فاروق کو فاروق کا خطاب دیا گیا۔ حضرت عمر کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ حضرت عمر نے کئی بار اللہ کے نبی کو مشورہ جو دیا، نبی کریم کی رائے کچھ اور تھی، ابو بکر کی رائے کچھ اور تھی، لیکن حضرت عمر نے جو رائے دی اللہ نے اسی رائے کے مطابق قرآن کی آیت بھی نازل فرما دی۔ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ 402 نمبر پہ ایک حدیث موجود ہے۔
حضرت عمر کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، 3 ایسی جگہیں ہیں، 3 ایسے موقع میری زندگی میں آئے کہ میں نے جو مشورہ اللہ کے نبی کو دیا اسی مشورے کے مطابق اسی کی تائید میں اللہ نے قرآن کی آیتیں بھی نازل فرما دی۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی کاش کہ آپ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے، وہاں آپ مصلی بنا لیتے۔ فرماتے میں نے مشورہ دیا، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے محمد عربی آپ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنائیں، مصلی بنائیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو ہر کوئی آتا تھا، اپنے سوال کرنے لگتا تھا، کچھ مانگنے لگتا تھا۔ آنے والوں میں اچھے بھی لوگ ہوتے تھے، برے بھی لوگ ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی کاش کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے، کیونکہ آپ کی بیویوں کے پاس آپ کے گھر میں اچھے بھی لوگ آتے ہیں، برے بھی لوگ آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کاش کہ آپ پردے کا حکم دے دیتے۔ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نازل ہو گئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ آج کے بعد سے جب بھی کوئی محمد عربی کی بیویوں کے پاس جائے گا، امہات المومنین کے پاس جائے گا، نبی کی گھر والیوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، بیویوں کے پاس جائے گا تو پردے میں جائے گا اور پردے سے سوال کرے گا، پردے سے مانگے گا۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کئی جگہوں پہ مشورہ دیا اور اللہ رب العالمین نے میرے مشورے کی تائید میں قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ اس کی لمبی فہرست ہے، کئی ایک روایت مسلم شریف کی روایت میں، ترمذی کی روایت میں کئی موافقات عمر لوگوں نے گنائی ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں اپنے موضوع کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ عمر فاروق کے فضائل و مناقب ہیں، یہ ان کا رتبہ ہے جو مختصر میں نے بیان کیا ہے۔ عمر فاروق کی زندگی بڑی نصیحت آموز تھی۔ ان کی زندگی میں ایسے ایسے موڑ آئے ہیں جس سے ایک مسلمان کو نصیحت پکڑنی چاہیے۔ عمر جیسا خلیفہ ہو، عمر جیسی دولت کا مالک ہو، جیسی بادشاہت اور حکومت کا سلطنت کا مالک ہو، پھر بھی عمر کی زندگی اگر دیکھی جائے، عمل دیکھا جائے تو بڑا نرالا ہے، بڑا زاہدانہ ہے، بڑا عابدانہ ہے۔ ایک سچے مومن کی جھلک عمر کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4642 نمبر حدیث کا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ حر ابن قیس دروازے پہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا جس کا نام اوینا ابن حصن تھا، اس نے اجازت مانگی کہ میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی، گھر کے اندر گیا۔ سلام کلام کے بعد اس اوینا ابن حصن نے کہا اے عمر آپ ہمیں مان نہیں دیتے ہو، آپ انصاف نہیں کرتے ہو۔ اب سوچ لو عمر فاروق کے منہ پہ کوئی ان کے انصاف پہ سوال اٹھانے لگے، ان کے بے ایمان یا امانت میں خیانت کا مجرم قرار دینے کی کوشش کرنے لگے، عمر فاروق کا غصہ کتنے اونچائی پر پہنچا ہوگا، اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس گستاخی کو سنا، عمر فاروق غصہ ہو گئے، اس کو سزا دینے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ اس کے اوپر سزا نافذ کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی کہ اب اس کے اوپر عمر فاروق کے درے چلیں گے، عمر کی تلوار چلے گی، کیونکہ اس نے خلیفہ رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، امانت میں خیانت کا الزام لگایا ہے جو کہ سراسر جھوٹا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کو سزا دینے کی کوشش کی، تیاری کی، اتنے میں وہ حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں پر موجود تھے، عمر فاروق کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے لگے۔ اے عمر، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے عمر، قرآن تو کہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ جب کوئی جاہل تمہارے سامنے گستاخی کر جائے
تو اس جاہل کو تم معاف کر دیا کرو، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، اچھی بات کے ساتھ اس کو وہاں سے جدا کر دیا کرو، اور جاہلوں کے منہ نہ لگو، ان کو اپنے سے اعراض کرو۔ حضرت عمر کے سامنے جب قرآن کی تلاوت پڑھی گئی، عمر کی اٹھی ہوئی تلوار واپس نیام میں چلی گئی، عمر کا اٹھا ہوا درہ واپس چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عمر اتنے شدید غصے میں بھی جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، وہیں پر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے اللہ کی قسم ما جاوزها حين تلاها علیہ، عمر کی یہ جسارت نہ تھی، عمر فاروق کی ہمت یہ نہ تھی کہ قرآن کا حکم آ جائے اور عمر اپنے غصے پہ عمل کر لے جائیں۔ عمر قرآن کی آیت سن کے تھرا جایا کرتے تھے، عمر قرآن کی آیت سن کے اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کر لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، کیونکہ عمر کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے عمر کو کہتا تو عمر وہیں پہ رک جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرنے میں عمر کا کوئی ثانی نہیں، اس لیے عمر نے اپنی تلوار کو ہی روک لیا اور سزا کو منسوخ قرار دے دیا۔ پتا کیا چلا؟ ہمیں نصیحت ملتی ہے اے مسلمانوں، ہم اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشینوں میں سے ہیں، ہم ان کو اللہ کے نبی کے پیارا خلیفہ مانتے ہیں، ہمیں ان سے محبت بھی ہے، لیکن ان کی زندگی سے یہ نصیحت بھی لینی چاہیے کہ جب قرآن کا فیصلہ آ جائے تو وہاں اپنے غصے پہ بھی قابو کیا جائے، اپنی ریتی رواج کو بھی ختم کیا جائے اور قرآن کے فیصلے پہ عمل کیا جائے۔ یہ عمر فاروق کی زندگی ان کو نصیحت دے رہی ہے، یہ عمر فاروق کا یہ واقعہ ان کو سبق دے رہا ہے۔ اسی پر بس نہیں، حضرت عمر اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے آپ اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری 6632 نمبر پہ ایک حدیث ہے، ایک بار حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کتنی کرتے ہو؟ اے اللہ کے نبی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو چھوڑ کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، اے عمر یہ اعلیٰ کیٹیگری نہیں مومنوں کی کہ محمد اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کی محبت کی حقدار بن جائے، حتی کون احب الیک، یہاں تک کہ میں تیری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کے بعد تیری محبت کا دوسرا حقدار مجھے بننا ہوگا، خود تیری جان کو بھی نہیں۔ عمر نے فرمایا اللہ کے نبی تو پھر میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب یہ کمال کی بات ہو گئی، اب یہ ایمان کے تکمیل کی بات ہو گئی، عمر اب تیری محبت تیری ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہی ہم سے بھی مطلوب ہے، ہماری محبت کا حقدار سب سے زیادہ اللہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے بعد خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، اس کے بعد ہمارا اپنا نفس، اپنے والدین، اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنے اولاد آتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ یہی محبت تھی عمر فاروق کی جو اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنے پر ان کو اکساتی تھی، ابھارتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 1605 نمبر پر موجود ہے، حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے، سامنے حجر اسود، چومنے کی باری چل رہی ہے کہ اب چومے کہ تب چومے، دماغ میں خیال آنے لگا۔ حضرت عمر اسی حجر اسود سے بات کرنے لگے، مخاطب ہو کر کہنے لگے واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے چومنے کا مطلب یہ کوئی مسلمان نہ سمجھے کہ تو کسی کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر بتا رہے ہیں
عمر کہہ رہے اے حجر اسود، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو اللہ کی قسم تجھ پتھر کو میں آج نہ چومتا، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو میں نے رسول کو کرتے دیکھا اس لیے میں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تو پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ اور مسلمانوں، آج تعویذ گنڈوں پہ ہمیں کتنا بھروسہ ہو گیا۔ آج دنیا کے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو پتھروں کی بھی پوجا کرنے لگے، طرح طرح کی مٹیوں کو بھی جمع کرنے لگے، زمزم کے پانی سے کفن دھل کر یہ عقیدہ کرنے لگے کہ اب تو ہم جنتی ہو گئے، اب تو قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ اور مسلمانوں، خانہ کعبہ میں لگا ہوا حجر اسود جو جنت کا آیا ہوا پتھر ہے، اس کے بارے میں عمر عقیدہ بتا رہے ہیں کہ وہ پتھر بھی کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ہم اسے چومتے اس لیے کہ میرے نبی نے چوما تھا۔ حضرت عمر خانہ کعبہ کا حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد طواف کرنے لگے۔ طواف کے دوران ایک چال آتی ہے جس کو دل کی چال کہتے ہیں، جس کو عربی میں رمل کہتے ہیں۔ حضرت عمر وہ دل کی چال بھی کرنے لگے، پھر اپنے آپ سے کہنے لگے فما لنا وللرمل، آج ہمیں یہ رمل کرنے کی، دل کی چال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے یہ کام شروع اس لیے کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو کرنے کی اس لیے کہا تھا کیونکہ جب اللہ کے نبی پہلی بار یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو مشرکین مکہ کے گھر دائیں بائیں تھے، لوگ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمان مدینہ جا کے تو نہایت ہی زیادہ کمزور ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے کہا اے مسلمانوں، دلکی کی چال اپنے طواف میں چلا کرو تاکہ یہ ظاہر ہو، یہ پتہ چلے کہ مسلمان جسمانی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، مسلمان جسم سے بھی مضبوط ہے، ایمان سے بھی مضبوط ہے، عقیدے سے بھی مضبوط ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہم نے تو یہ کام مشرکین کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، آج تو پورا مکہ ہمارا ہے، آج تو مکے کی گلیوں میں اسلامی حکومت ہے، آج ہمیں یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بات اپنے آپ سے کر ہی رہے ہیں، پھر اخیر میں کہتے ہیں شیء صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نحب ان نترکا، لیکن عمر تیرے دماغ کی نہ چلے گی، اے عمر تیرے عقل کی نہ چلے گی، کوئی ایسا کام جو رسول پاک نے کیا ہو، عمر کی کیا ہمت ہے کہ اس کام کو عمر چھوڑ جاوے؟ عمر فرمانے لگے رسول نے کیا ہے، یہ حکم رسول کا تھا دل کی چال چلنے کا۔ آج گرچہ مکہ میں مشرک نہیں ہے، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ہم نبی کی سنت پر، نبی کے کہنے پر آج بھی وہاں پر ہم دل کی چال چلیں گے۔ یہ عمر فاروق کا جذبہ اتباع تھا، یہ عمر فاروق کے اطاعت کا جذبہ تھا۔ آپ سوچئے آج عمر فاروق ہم کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ مسلمانوں، جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو کیا کرو۔ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ، آج ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں یہ چیز ہمارے دماغ کی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم عمل نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، شریعت کا اگر حکم ثابت ہو جائے صحیح حدیث سے، قرآن پاک کی آیتوں سے، تو آپ کے ہمارے دماغ میں بھیجے میں آئے یا نہ آئے، وہ شریعت کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہم اور آپ کو واجب اور ضروری ہے۔ دنیا کے بہکاوے میں نہ آئے، یہ عمر کی مثال ہمارے لیے۔ حضرت عمر کی زندگی کا ایک عجیب پہلو یہ بھی دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی بادشاہت کے مالک ہوئے، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں کے تلے آئے، لیکن دنیا کی رنگینیوں نے، دولت نے عمر فاروق کو بدلنا تھا۔ دنیا نے عمر کو دھوکہ نہیں دے سکے، دنیا کے دھوکے سے عمر محفوظ رہ گئے۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے عمر کی حکومت میں آ گئے۔ جس بادشاہت کے مالک ہیں وہاں مال غنیمت کے طور پہ پیسے آ رہے ہیں، وہاں پر سونے چاندی آ رہے ہیں، جانور آ رہے ہیں، زمینیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد عمر فاروق کے بدن پہ جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہوتا تھا، کھیسڑے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ صرف ان کے کندھے سے لے کر ادھر جو یہاں کے درمیان کے کپڑے ہوتے تھے اس میں 4-4 5-5 پیمند ہم نے دیکھے۔ عمر فاروق کہتے تھے او لوگوں، میں تمہارا خلیفہ تو ہوں، ساری دنیا کی دولت
جو مسلمان مجاہدین کے ذریعے سے مل رہی ہے، جو مسلمانوں کے بیت المال میں آ رہی ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ عمر اپنے لیے خرچ کر رہا ہے، عمر اپنے ذاتی اپنے جسم کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بیان دیتے ہیں کہ میں بیت المال میں سے صرف اور صرف سال میں 2 مرتبہ کپڑا لیتا ہوں، ایک جب ٹھنڈی آتی ہے تب لیتا ہوں، ایک جب گرمی آتی ہے تب لے لیتا ہوں، بس یہ 2 جوڑی کپڑے لیتا ہوں، اور بیت المال میں سے میں کوئی جانور بھی اپنی سواری کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ہاں جب حج عمرے کو جانا ہوتا ہے بس میں اتنے کے لیے وہ جانور سواری کے لیے لیتا ہوں۔ یہ عمر فاروق کہتے ہیں، اور لوگوں جو تمہیں مصیبتیں اور جو تمہیں آزمائشیں آتی ہیں وہ مجھے بھی آتی ہیں، یعنی جس طرح تم بھی بیمار ہوتے ہو ہم بھی بیمار ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر، تیرا باپ خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کی زمین کو حکومت کرنے والا بادشاہ تیرا باپ، خلیفہ تیرا باپ، ساری دنیا جسے تھرا ہے، ساری دنیا جس کو دیکھ کے کانپنے لگے، قیصر و کسریٰ کی بلڈنگوں میں جو زلزلے پیدا کرنے والا باپ، جو اتنی خزانوں کا مالک باپ ہے، اے بیٹے تو یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ تجھے خزانوں میں چھوڑ کے جا رہا ہے، ساری دنیا کی دولتیں تیرے قدموں میں ڈال کے جا رہا ہے۔ تیرا باپ آج جو دنیا سے جانے والا ہے، اے میرے بیٹے میرے اوپر 86,000 قرضے ہیں، تم قرضوں کو ادا کر دینا۔ 86,000 اس زمانے کی جو کرنسی تھی، عمر فرماتے ہیں میں اتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، اے میرے بیٹے وہ قرضہ میری طرف سے تم ادا کر دینا۔ قرضہ اگر اپنے خاندان میں تمہارے پاس ادا کرنے کے لیے دولت نہ ہوگی تو اپنے بنو عدی جو ہمارا قبیلہ ہے، جس خاندان سے ہم بلانگ کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں جا کے لوگوں سے چندہ کر لینا، اور اگر ان لوگوں کے چندوں سے بھی 86,000 ادا نہ ہو سکے تو جانا قریش کے لوگوں سے چندہ کر لینا، اور چندہ کر کے میرے اوپر جو 86,000 کا قرضہ ہے میرے بیٹے ادا کر دینا۔ آپ اندازہ کرو عمر فاروق جو قیصر و کسریٰ اس وقت سپر پاور جو حکومت روم و فارس تھی، ان حکومتوں کو بھی عمر ہرانے والے، ان کو بھی شکست دینے والے، جیسے آج امریکہ اور چین ہے، اس زمانے میں روس اور فارس بھی تھے۔ مدینے کی چند لوگوں نے عمر فاروق کی قیادت میں سب کو ہرایا تھا، سبوں کو شکست دیا تھا، ساری دولت کو اپنے قبضے میں کیا تھا۔ اس کے باوجود عمر اپنی ضرورت کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے تھے، 86,000 قرضہ اپنے اوپر لاد کے پھر دنیا سے جا رہے۔ اندازہ اس بات کا ہوا کہ عمر فاروق کو قوم کی امانت کا پورا خیال تھا، قوم کی امانت میں ذرہ برابر عمر فاروق نے کبھی خیانت نہیں کی۔ وہ لوگوں سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اگر ہمیں آج قوم کی امانت مل جائے تو قوم کی امانت کو اپنے باپ کی جائیداد نہ سمجھو، اسے اپنی جاگیر نہ سمجھو۔ اللہ کی قسم ہے ایک ایک روپے کا حساب ہونے والا ہے، چاہے وہ مسجد کی امانت ہو، مدرسے کی امانت ہو، گاؤں کی پردھانی کی امانت ہو، کچھ بھی قوم کی امانت اگر ہمارے ذمہ آ گئی، اللہ کی قسم جوتے کے ایک تسمہ بھی آپ نے اگر بغیر حق کے لیا ہے اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے۔ اس لیے عمر فاروق 86,000 کا قرضہ تو برداشت کر سکتے تھے، لیکن ایک ذرہ بھی بیت المال سے ناجائز لینے کو عمر تیار نہیں تھے۔ یہ عمر کی زندگی تھی، یہ عمر ہمیں سبھی سبق دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں قوم کی امانت آ جاتی ہے، ہم اسے اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اپنے منمانی خرچ کرتے ہیں، کسی سے رائے نہیں، کسی سے کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ عمر فاروق کی زندگی کا آخری مرحلہ، ایک اور پہلو میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ عمر فاروق کو اللہ نے جو بھی دولت دے رکھی تھی، جو بھی ہوتا تھا، جب نبی کے اعلان آتا کہ اللہ و مسلمانوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو عمر فاروق اس میں قدم بقدم نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اور اپنے گھر میں جو بھی ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 1678 نمبر پہ ایک حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے مسلمانوں لاؤ اپنا صدقہ میرے پاس جمع کرو۔ اعلان فرمایا اللہ کے نبی، کوئی ضرورت تھی، کسی
کو دینا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لوگوں اپنے اپنے صدقے، یہ کوئی فرض زکوٰۃ نہیں تھی، یہ نارمل صدقہ تھا، اپنی اپنی مرضی کے اوپر تھا، جس کو جتنا دل کرے دے۔ عمر فاروق جب اعلان اللہ کے نبی نے یہ کر دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں جس دم اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا اتفاق سے میرے گھر میں کچھ دولت موجود تھی، میرے گھر میں کچھ خزانہ موجود تھا، کچھ رقم موجود تھی۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہو جاتے ہیں نیکی کرنے میں، آج تو موقع ہے، آج میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اتنا صدقہ پیش کر دوں گا، آج میں اتنی دولت اللہ کے راہ میں دے دوں گا کہ ابو بکر سے آگے ہو جاؤں گا، آج ابو بکر صدیق سے میں صدقے میں آگے ہو جاؤں گا۔ عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، میں خوشی خوشی گھر گیا، گھر سے واپس آیا، میں نے گھر میں جتنی بھی دولت تھی سب کو 2 حصے میں کیا، ایک اپنے آل اولاد کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر فاروق ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے بھی آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی جو بھی ان کے پاس تھا لے کر آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ما بقیت لأہلک، کتنا لے کر آئے، کتنا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر نے فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، جو بھی گھر میں تھا ساری کی ساری دولت آپ کے قدموں میں لے کر آ گیا۔ عمر کہنے لگے اے ابو بکر انی لا اسابقک فی شیء ابدا، اللہ کی قسم میں نے سوچا تھا آج میں تم سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن لگتا ہے پوری زندگی میں کسی بھی نیکی میں تم سے زیادہ آگے نہ بڑھ پاؤں گا، تمہاری برابری بھی نہ کر پاؤں گا۔ یہ عمر فاروق کے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا۔ آج ہمیں بھی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئے تو ہمیں بھی اللہ کے راہ میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری حالت تو یہ بنی ہے، عام صدقہ خیرات تو دور کی بات ہے، ہم زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں نکالنے سے ڈرتے ہیں، ہمارا مال کم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ عمر فاروق بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، ایک خطبے میں ان کی شخصیت کو بیان کرنا مشکل ہے، بڑی لمبی ان کی کہانی ہے، علماء نے 2 جلدوں میں موٹی موٹی کتابیں ان کی سیرت پر لکھ ڈالی ہے۔ یہ خلیفہ دوم عمر فاروق ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ دشمنوں کی دشمنی رہی ہے، چنانچہ حضرت عمر کو ایک مجوسی ابو لؤلؤہ نام کا، اس نے آ کر مسجد کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہو کر فجر کی نماز میں جب عمر فاروق نماز پڑھا رہے تھے اس نے یہاں خنجر مارے تھے، اور عمر فاروق کو اسی خنجر سے جو درد ہوا تھا اسی سے حضرت عمر شہید ہو گئے تھے۔ خود حضرت عمر دعا کرتے تھے، بخاری شریف میں ایک روایت ہے 1890 پر حضرت عمر کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں تم مجھے شہادت عطا فرمانا، واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میری موت اپنے رسول کے شہر میں فرمانا۔ جب حضرت عمر یہ دعا پہلے کرتے تھے تو لوگ تعجب کرتے تھے، عمر دارالخلافہ میں سینٹرل گورنمنٹ میں موجود ہے اور کہتے ہیں اللہ شہادت بھی دے اور وہ بھی نبی کے شہر میں دے۔ لوگ سوچتے تھے کیسے مدینے میں کوئی جنگ نہیں ہے، مدینہ تو لوگوں کی دارالحکومت ہے، راجدھانی ہے، یہاں کون دشمن ان کو مارنے آئے گا، اور کیسے یہ شہادت کی دعا ان کی قبول ہوگی؟ لیکن رب العالمین کو جو پسند تھا، رب العالمین کی جو حکمت تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت بھی عطا فرمائی اور مسجد نبوی کے اندر عطا فرمائی، مدینے کے اندر عطا فرمائی۔ ان کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی۔ یہ عمر فاروق کی زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو عمر فاروق سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی زندگی سے جو بھی ہمیں نصیحت و سبق ملے ہمیں اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔